نون لیگ تو حکومت تو علل اعلان یہ بات کر رہی ہے کہ کسی بھی فورم پر آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہ تو اس کی مخالفت کی نہ آواز اٹھائی. ایکچولی اس موقع پر جب اندرون سندھ جو ہے وہ کانفرنس جماعتیں آواز اٹھا رہی ہیں تو یہ بیانات دینا اور مخالفت کرنا آپ لوگوں کی صرف ضرورت ہے, ادروائز مخالف نہیں ہیں آپ اس منصوبے کے. جی بہت شکریہ شازیہ. دیکھیں, غلط بیانی کرنے پہ تو کوئی کسی کو نہیں روک سکتا, اور یہ قوم پرست جماعتیں اور دیگر لوگ جس وقت گفتگو کر رہے ہیں, ایک تو یہ بالکل حقائق پہ مبنی نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ صدر زرداری کا نام لیتے ہی ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں. تو اگر کسی کو بھی فوکس میں آنا ہے تو زرداری صاحب کا نام لے لیں اور ہیڈ لائنز میں آ جائیں. بات یہ ہے کہ صدر صاحب کے پاس نہ تو اختیار ہے کسی منصوبے کی منظوری دینا, نہ اختیار ہے کہ کسی منصوبے کو رد کرنا. وہ اپنی ایک آراء ضرور دے سکتے ہیں جو انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب میں دی کہ وہ کسی یونیلیٹرل فیصلے کو, جس طرح کے کنال کا منصوبہ ہے, اس کو انڈورس نہیں کر سکتے. اب جہاں تک بات رہی ہے اس چیز کی کہ پیپلز پارٹی کی جو سندھ میں حکومت ہے انہوں نے اس پہ اعتراض پہلے کیوں نہیں اٹھایا, جولائی سے لے کے اب تک بے شمار خطوط لکھے گئے ہیں وزیر اعظم صاحب کو, احسن اقبال صاحب کو, وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے, جس میں یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائیں, اور جو واٹر اویلیبلٹی رپورٹ دی گئی ہے وہ غلط ہے کیونکہ اس میں سندھ کے جو ممبر تھے انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا اور اس کو رد کیا تھا. سندھ میں تو کیا پورے پاکستان کے اندر پانی نہیں ہے, یہ آپ میں ہم سب جانتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کسی کو نہ شک اور شبہ ہے. بارشیں کم ہوئی ہیں, تربیلا اور ڈیم جو ہے وہ بالکل ڈیڈ لیول کے اوپر آ گیا ہے. پانی کی اگر آپ کے پاس وافر مقدار ہو پاکستان کے اندر تو آپ 6 کے بجائے کیا 12 کے نالے بنا لیں, لیکن جب آپ کے پاس پانی ہی نہیں ہے کہ جو آپ کی موجودہ ڈیمز ہیں ان کو بھریں, یا جو آپ کی موجودہ زمینیں ہیں کاشت کے لیے ان کو پانی ملے, تو آپ ریگستان کہاں سے ہرا بھرا کریں. پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کو ہیڈ لائن میں رہنے کی کیا ضرورت ہے, حکومت تو رہتی ہے ہیڈ لائن میں کیونکہ وہ حکومت میں ہے, کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ. میرا جواب کمپلیٹ نہیں ہوا, میرا جواب کمپلیٹ نہیں ہوا. اسی بات یہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ اب ایک منصوبہ تو انہوں نے بنا لیا, یونیلیٹرل بنا لیا اور غلط بنا لیا, اب اس کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کریں گے. یہ ملبہ کسی اور کے سر پہ ڈالنے کی بات نہیں ہے, ان کی اپنی پی ایم ڈی یہ کہہ رہی ہے کہ پانی نہیں ہے. آپ کے برابر میں انڈیا میں راجستھان کی مثال ہے جہاں پر اس قسم کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور شدید ناکامی کا شکار ہوا. سب سے اہم چیز یہ ہے, میرا تو سوال حکومت سے یہ ہے اور میری جماعت کا بھی سوال یہ ہے کہ آئین کی تلافی کرتے ہوئے آپ نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ابھی تک کیوں نہیں بلائی؟ 14 ماہ گزرنے کے باوجود, جبکہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ ہر 90 دن کے اندر آپ کاؤنسل کی میٹنگ بلائیں, تو ایسی کیا رکاوٹ ہے, ایسی کیا بندش ہے, ایسی کیا مجبوری ہے کہ آپ کاؤنسل کی میٹنگ نہیں بلا سکتے؟ آپ بلا لیجیے, وہاں پر ہم سندھ اپنا مقدمہ لڑے گا, بلوچستان بھی لڑے گا, اور جس طرح کے متنازع. حکومت تو یہ بھی کہتی ہے نا کہ بھائی ہم تو پانی ہی پنجاب کا استعمال ہونا ہے, سندھ سے پانی جانا ہی نہیں ہے, تو اعتراض پیپلز پارٹی کیوں اٹھا رہی ہے؟ بھائی ہم تو پنجاب کا پانی استعمال کر رہے ہیں. شازیہ, جب پنجاب میں پانی نہیں ہوگا تو پھر آپ کیسے دیں گے؟ اگر آپ کے پاس ایک گلاس ہے اس میں آدھا گلاس پانی ہے, جب آپ ہی کا پیٹ نہیں بھرے گا تو آپ کسی اور کا پیٹ. یہ تو پنجاب کا سر درد ہے نا, سندھ بیچ میں. پنجاب کا سر درد نہیں ہے, یہ پاکستان کا سر درد ہے, کیونکہ پھر آپ پانی چوری کریں گے سندھ کا. یہ ہمیں معلوم ہے کیونکہ آپ ماضی میں بھی یہی کرتے رہے ہیں. پانی ملک میں ہے نہیں, ارسا جو ہے وہ منصفانہ تقسیم کرنے میں ناکام رہا ہے, آج سے نہیں کئی سالوں سے. سندھ ہمیشہ سے اعتراض اٹھاتا رہا ہے کہ پنجاب ہمارا پانی لے جاتا ہے, اس دفعہ بھی یہی ہونا ہے. آپ کے پاس پانی ہی نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ وافر مقدار کے اندر پانی ہو تو پھر آپ بنائیں چیزیں. اگر اتنے پیسے آپ کے پاس آ ہی گئے ہیں تو پھر آپ اس کو واٹر کنزرویشن میں لگا دیں, آپ اس کو کنالز کی لائننگ کے اندر لگا دیں. جو اس وقت حالت زار ہے کسانوں کی, جو ماضی میں ویٹ سکینڈل ہوا. شرمیلا صاحبہ, بجٹ بھی آنے والا ہے, پہلے مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے اگلے جو کام ہے ان پر کنسنسس کیسے ہوگا؟ ظاہرہ بجٹ پر کنسنسس ہونا بڑا ضروری ہے. پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا, آل دو کنسنسس نہیں تھا لیکن منظور ہوا, شور مچایا پیپلز پارٹی نے لیکن منظور ہوا. تو یہ مسائل تو حل کرنا ہوں گے نا پیپلز پارٹی کو. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں اب یہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کس حد تک حکومت جا سکتی ہے اور کس حد تک پیپلز پارٹی جائے گی. یہ تو فیصلہ اب حکومت نے کرنا ہے کیونکہ ہم نے اپنا مطالبہ رکھ دیا ہے ان کے سامنے. اب اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں نہیں کرتے,
کہیں سے تو ہمیں ایشورنسز ملتی ہیں، کہیں پر پھر بیان بازی شروع ہو جاتی ہے پنجاب کی جانب سے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. بات یہ ہے کہ اگر ایک منصوبہ متنازع ہے اور اسے ایک سے زیادہ صوبہ، صرف سندھ نہیں اعتراض کر رہا، بلوچستان بھی اعتراض کر رہے، اور ایسے منصوبوں کو جس کے اوپر صوبے اعتراض اٹھاتے ہیں وہ وفاق کو سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. ایسے معاملات کو کونسل میں لے جائیں، ڈسکس کریں. پیپلز پارٹی کس حد تک جا سکتی ہے؟ تو سی ایم صاحب نے بتا دیا کہ وہ وفاقی حکومت چھوڑ بھی سکتے ہیں، تو یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ لوگ وفاقی حکومت سے نکل جائیں؟ دیکھیں یہ فیصلہ جب ہوگا، اگر حکومت جو ہے ہمارے مطالبے پہ کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں کرتی ہے، اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا. مطالبہ تو آپ لوگوں کا یہی ہے نا کہ منصوبے پہ کام نہیں ہونا چاہیے، ہم نہیں کر سکتے، پانی نہیں دے سکتے، نہریں نہیں نکلنی چاہیے، ہم نہیں کر سکتے نہ ہم پائے گئے. پاکستان میں پانی نہیں ہے. سندھ اور بلوچستان دونوں یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں، اور اس اعتراض کے بعد معاملہ کونسل میں جانا چاہیے. میں تو صرف سوال ایک پوچھ رہی ہوں کہ آپ کونسل کی میٹنگ کیوں نہیں بلا رہے؟ کونسل کی میٹنگ بلا لیں، فیصلہ کر لیں وہاں پر. ایسی کیا قباحت ہے؟ تو اس کا ادر کھاتے ظاہر ہے حکومتی لوگ، آپ لوگ ظاہر ہے صرف ٹی وی چینلز پر تو ایک دوسرے سے تنقید اور اختلاف رکھتے ہیں، لیکن باہر پیچھے ظاہر ہے کچھ دوست بھی ہیں، ملتے ملاتے بھی ہیں. تو ویسے کیا حکومت کہتی کہ کیوں کترا کیوں رہے ہیں، کیوں ریلکٹنٹ ہے، کیا بیریئر ہے کہ لوگ بلا نہیں رہے ہیں سی سی کا اجلاس؟ یہ تو آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ جو حکومت کا نمائندہ ہوگا. میں ان کے بہاف پہ تو جواب نہیں دے سکتی شازیہ. دے شوڈ بی ایبل ٹو آنسر. چلے حکومت کی طرف سے کوئی پیپلز پارٹی سے رابطے ہوئے؟ ابھی تک تو نہیں ہوئے. یہ جو آفرز کہہ رہے ہیں کہ وہ آفرز کی ہیں ترقیاتی منصوبوں میں بھاری فنڈنگ کریں گے، مجھے نہیں پتا کیا آفرز ہوئی ہیں کیا نہیں ہوئی، لیکن آفر کی بات ہی نہیں نا. دس از ناٹ اے میٹر آف آفر. یہ تھوڑی ہے کہ جی ہم نے فلاں چیز مانگی تھی، آپ فلاں چیز دے دیں، اچھا جی وہ نہیں مل سکتا تو یہ لے لیں. یہ تو لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے نا، زندگی موت کا معاملہ ہے، پانی کا معاملہ ہے. اس کے اوپر تو بڑی بڑی جنگیں کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ پانی لے جائیں گے تو سندھ تو بنجر ہو جائے گا نا. کاشتکار کہاں جائے گا، کسان کہاں جائے گا؟ اس میں کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے، اس پہ سودے بازی نہیں ہے. صحیح ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ تو کہتی ہیں کہ پتہ نہیں سندھ کو مسئلہ کیا ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے. ان کے جملے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم نے پہلے بھی سازشوں کا ناکام بنایا، اب بھی بنائیں گے. تو کہتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سندھ کا مسئلہ کیا ہے. تنقید کرتے ہیں. میں عظمیٰ بخاری کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب دینا نہیں چاہتی، بیکاز وہ کبھی بھی سنجیدہ گفتگو نہیں کرتی ہیں. ہر سنجیدہ معاملے کو غیر سنجیدگی سے لے کر اس کے اوپر اس قسم کی گفتگو کرنا کہ مزید اختلافات پیدا ہوں، میں اس قسم کی گفتگو میں نہیں پڑتی.